بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو دیوار گریہ کے بارے میں بتائیں گے جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو ہے۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے، یہودی یہاں آ کر کیوں آہوزاری کرتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی اس دیوار کے پاس آ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار برا کہتے ہیں، اور عرف عام میں اسے ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور یہ دیوار اس ہیکل سلیمانی کا ایک موجود حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے، اور یہ یہودیوں کی ایک اہم مقدس یادگار ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ محترم دوستو، متعدد یہودی رویوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی عقیدہ کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سائیڈ پر واقع ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ محترم دوستو، دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیوار کو واقعہ معراج سے نسبت حاصل ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس براق سے نیچے تشریف لائے اور پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مسجد اقصی میں نماز کی امامت کروائی۔ محترم دوستو، اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اس خیمے کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ محترم دوستو، اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسانوں دونوں نے حصہ لیا تھا۔ یہودی اس ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے، اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس ہیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ محترم دوستو، تابوت سکینہ کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، مگر اس قوم کی سرکشی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ یہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا، اور بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، تلبیب کے علاقے پر حملہ کر دیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کیا، اور باقی ماندہ یہودیوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدس عبادت گاہ کو مسمار کر ڈالو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدس عبادت گاہ کو مسمار کر ڈالا۔ محترم دوستو، اس نے ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد ساری یہودی قوم کو غلام بنا لیا، اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا تھا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا ہے جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ چونکہ دنیا میں یہودیت مذہب برحق تھا، اس لیے بخت نصر پر خدا کا عذاب نازل ہوا، اور اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا تھا۔
انہوں نے ان کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کر دیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھا۔ اس نے یہودیوں کو بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ محترم دوستو، ہیکل سلیمانی تو دوبارہ تعمیر ہو گیا، لیکن یہودیوں کی سرکشی کم نہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رومی جرنیل ٹائٹس ان پر مسلط کیا، جس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، باقی ماندہ یہودیوں کو ملک بدر کر دیا یا پھر غلام بنا رکھا تھا۔ ناظرین گرامی، تقریباً 2000 سال یہ قوم یوں ہی بھٹکتی اور بکھرتی رہی، لیکن حضرت عمر کے دور میں نہ صرف تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی، بلکہ بابل کے یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے۔ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مغربی دیوار تو انہیں مل گئی، مگر انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہو سکا جو جنگ عظیم اول کے بعد انہیں ملا تھا۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا لگا کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں اور توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے، لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل اور مستحکم تعمیر کے خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر فلسطین میں تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اور فلسطین میں موجود تمام نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور یہودی اس بات کی طرف مائل ہیں کہ ہم تابوت سکینہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنی دیوار گریہ سمیت پورے فلسطین یعنی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انہیں نصیب ہوا تھا۔ لیکن یہودی آج بھی دیوار گریہ کے پاس اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتے تو ہیں، مگر سرکشی آج بھی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔